أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے KNY چینل میں۔ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں خوابوں کے متعلق اسلامی نقطۂ نظر۔ اچھا یا برا خواب دیکھنے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسنون اعمال کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ اس خواب کو بیان کرے، اور جب وہ کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ اس کی شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے، پھر وہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گا۔ ریفرنس صحیح بخاری 6984۔ نیک خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ بس جب کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور شیطان سے پناہ طلب کرے، تو پھر وہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ ریفرنس صحیح بخاری 6995۔ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برا اور ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ 3 مرتبہ پھٹکار دے اور شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور جس کروٹ پر پہلے تھا اس کروٹ کو بدل دے۔ صحیح مسلم 2262۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا اچھا خواب اس کے لیے نہ صرف بشارت ہوتا ہے بلکہ نبوت کا 46واں حصہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے قرآن مجید میں مذکور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق سوال کیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ سورہ یونس آیت 64۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خوشخبری نیک خواب ہیں جن کو مومن دیکھتا ہے یا مومن کو دکھائے جاتے ہیں۔ حوالہ ترمذی 2275۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صالح آدمی کا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ریفرنس صحیح بخاری 6983۔ نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی اور بروزی کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ البتہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد صرف میسرات ہیں، یعنی اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت میں سے صرف میسرات باقی رہ گئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ میسرات کیا ہیں؟ فرمایا، مومن کے اچھے خواب۔ حوالہ صحیح بخاری 6990۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، پس میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بات صحابہ کرام پر دشوار ہوئی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میسرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صالح مسلم کا خواب جو کہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ حوالہ سنن ترمذی 2272۔ احادیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ سب سے سچا خواب اس مومن بندے کا ہوتا ہے جو اپنی گفتگو میں سچا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہے جو تم میں گفتگو کے اعتبار سے سب سے سچا ہو۔ مسند احمد 7642۔ بعض حدیث میں ہے، صالحہ مومنین کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ حوالہ صحیح بخاری 7017۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعض خوابوں اور ان کی تعبیرات کا ذکر بھی موجود ہے، جن میں سے چند ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اس سے دودھ پی لیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میری ناخنوں سے سیرابی نکل رہی ہے۔ میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے صحابہ نے پوچھا، تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ صحیح بخاری 7007۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ قمیض پہنے ہوئے میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں، بعض کی قمیض سینوں تک ہے، بعض کی اس سے بھی کم تھی۔ پھر عمر بن خطاب آئے اور ان کی قمیض پیروں کے نیچے گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا، دین۔ حوالہ صحیح بخاری 7008۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں ایک سیاہ فام عورت کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ مدینہ سے باہر نکلی اور جحفہ میں جا کر ٹھہر گئی۔ میں نے اس کی یہ تعبیر نکالی کہ مدینہ کی وبا جحفہ کی طرف منتقل کر دی جائے گی۔
حوالہ صحیح بخاری 7038۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجور کے درخت ہیں۔ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ جگہ یمامہ یا ہجر ہے، لیکن وہ مدینہ یثرب تھی اور میں نے اس میں گائے کو دیکھا اور اللہ کی قسم خیر کو دیکھا۔ گائے سے مراد وہ ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں نے کفار کے حملے سے بھاگنے کا ارادہ کیا تھا، اور وہ خیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں فتح لایا۔ حوالہ صحیح بخاری 7035۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو لہرایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا، اور اس کی تعبیر وہ تھی جو جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ پھر میں نے دوبارہ تلوار کو لہرایا، وہ پہلے سے اچھی حالت میں آ گئی، اور اس کی تعبیر وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور مسلمان مجتمع ہو گئے تھے۔ حوالہ صحیح بخاری 7041۔ حضرت ام علا انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر جب مہاجرین کی رہائش کے لیے انصار نے قرآن اندازی کی تو رہائش کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بن مظعون میرے حصے میں آ گئے جو بیمار پڑ گئے۔ ہم نے ان کی تیمار داری کی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اور فوت ہو گئے۔ ہم نے ان کو کفن میں لپیٹ دیا۔ رسول اللہ تشریف لائے تو میں نے کہا اے ابو صاحب تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تمہاری تکریم فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نہیں جانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہے عثمان بن مظعون تو ان پر موت آ چکی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیر کی توقع کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں آج خود نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حضرت ام العلا نے کہا بس اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کی ستائش نہیں کی۔ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عثمان کے لیے ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس خواب کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد اس کا جاری رہنے والا عمل ہے۔ حوالہ صحیح بخاری 7018۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک سائبان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو ہتھیلیوں میں جمع کر رہے ہیں، بعض لوگ زیادہ جمع کر رہے ہیں اور بعض کم، اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی پہنچ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگے، پھر ایک شخص نے اسی رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گیا، پھر دوسرا شخص اسی رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھا، پھر تیسرے شخص نے رسی کو پکڑا اور وہ بھی چڑھ گیا، اس کے بعد چوتھے نے وہ رسی پکڑی تو وہ ٹوٹ گئی، لیکن پھر رسی جڑ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا باپ قربان ہو، قسم بخدا اس خواب کی تعبیر بتانے کی آپ مجھے اجازت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تعبیر بیان کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اس صاحبان سے مراد اسلام ہے، اور جو شہد اور گھی صاحبان سے ٹپک رہا ہے وہ قرآن مجید اور اس کی حلاوت ہے۔ بس بعض لوگ زیادہ قرآن مجید حاصل کرتے ہیں، بعض کم، اور وہ رسی جو آسمان سے زمین تک پہنچ رہی ہے اس سے مراد وہ حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حق کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص اس پر عمل کرے گا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہے گا، اس کے بعد دوسرا شخص آئے گا اور وہ بھی مرتے دم تک اس پر قائم رہے گا، پھر تیسرا شخص آئے گا اور اس کا بھی یہی حال ہوگا، پھر چوتھا شخص آئے گا، جب وہ حق کو تھامے گا تو وہ حق منقطع ہو جائے گا، پھر اس شخص کے لیے دوبارہ جوڑ دیا جائے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ یا رسول اللہ آپ پر میرا باپ فدا ہو، مجھے یہ بتائیے کہ میں نے صحیح تعبیر کی ہے یا غلط؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بعض تعبیر صحیح ہے اور بعض غلط ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی قسم آپ مجھے ضرور بتائیے میں نے کیا غلطی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم مت کھاؤ۔ ریفرنس صحیح بخاری 7046۔ خواب کی تعبیر بتانا ہر شخص کا کام نہیں ہے اور نہ ہر عالم خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید اور احادیث سے صحیح ہے میں خواب کی جو تعبیریں بیان کی گئی ہیں ان پر عبور ہو، الفاظ کے معنی، ان کی کنایات اور مجازات پر نظر ہو، اور خواب دیکھنے والے کے احوال اور اس کے معمولات سے واقفیت ہو، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شخص متقی اور پرہیزگار ہو، عبادت گزار اور شب بے زندہ دار ہو، کیونکہ یہ وہی علم ہے، اور جب تک کسی شخص کا دل گناہوں کی کثافت کی آلودگی سے پاک اور صاف نہ ہو اس وقت تک اس کا دل محرم اسرار الہیہ نہیں ہوگا۔ اس علم کے ماہرین نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، ان میں امام ابن سیرین کی تعبیر الروا اور عبد الغنی نابلسی کی تعبیر المنام بہت مشہور ہیں۔
मुनासिब ये है कि उलमाए किराम इनकी किताबों का मुताला करने के बाद ख्वाब की ताबीर बताएं और महज अटकल पिचू से ख्वाब की ताबीर बताने से गुरेज करें। बाज लोगों को झूठे ख्वाब बयान करने का बड़ा शौक होता है, हालांकि हदीस में इस पर सख्त वईद आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ख्वाब बयान किया जिसको उसने नहीं देखा तो उसको क़यामत के दिन जो दो जो के दरमियान गिरा लगाने का हुक्म दिया जाएगा और वो उनको हरगिज नहीं लगा पाएगा। और जिस शख्स ने कुछ लोगों की बातें कान लगाकर सुनने की कोशिश की जबकि वो उसको नापसंद करते हों या उससे भागते हों, क़यामत के दिन उसके कानों में सीसा पिघला कर डाला जाएगा। और जिस शख्स ने तस्वीर बनाई और उसको अज़ाब दिया जाएगा और उसको इस बात का मुकल्लफ किया जाएगा कि वो इसमें रूह फूंके और वो उसमें हरगिज रूह नहीं फूंक सकेगा। हवाला सही बुखारी 7042। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।